الحمد للہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، فارسی میں مولانا روم کی مثنوی ہے، بہت سی حکمت کی باتیں ہیں اس میں۔ یہ مطلب نہیں ہے یہاں کہنے کا کہ میں اس کی ہر بات کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اسے فارسی قرآن کہا جاتا ہے، تو قرآن کا تو کوئی کسی بھی جگہ ایک لفظ کا بھی کوئی بدل ہی نہیں۔ اس میں یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس میں تو میں نے سب جتنی خوبیاں تھیں وہ نچوڑ کر سب لے لی ہیں قرآن کی، اور پھر کھوجڑ چھوڑ دیا ہے، تو بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑا استغفر اللہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کی بات تو جو جہاں سے ملے لے لو، اور اس میں بہت ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی بعض چیزیں اس میں سے بیان کی۔ ایک حکایت ہے اس کے اندر، حکایت کہتے ہیں یہ قصے کہانیاں جو سنائے جاتے ہیں اس ہدایت کے لیے، کوئی مثال دینے کے لیے اسے حکایت کہتے ہیں۔ ایک شکاری، چڑی مار ایک شکاری تھا، برڈز وغیرہ پرندے پکڑنے والے جو ہوتے ہیں، اس نے جال بچھایا، ایک چڑیا آ گئی اس کے اندر۔ وہ چڑیا کو پکڑا، اسے ظاہر ہے کہ ذبح کرتا، تو چڑیا نے اس سے فریاد کی کہ انہیں بہت ہرن پکڑے ہوں گے، ہرن کھائے ہوں گے، بکرے ذبح کیے ہوں گے، مرغے کھائے ہوں گے، یہ ایک چڑیا میں نکلے گا کیا؟ ایک چھٹاک کچھ گرام گوشت میں نکلے گا؟ تو مجھے چھوڑ دے اگر، تو میں بہت ایسی باتیں بتاؤں گی، تو یہ کچھ 3 چیزیں ایسی بتاؤں گی کہ تیری زندگی میں بہت کام آئیں گی۔ اس نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے، چند گرام، کچھ گرام گوشت ہے، ممکن ہے ٹھیک کہہ رہی ہوئی ہے۔ شکاری نے کہا کہ پہلی بات پہلے بتا دے، اچھا پھر چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا اچھا پہلی بات ابھی بتاؤں گی، پھر اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو پھر وہ دیوار ہے سامنے، اس پہ جا کے بیٹھوں گی، پھر دوسری وہاں سے بتاؤں گی، اور تیسری وہ اس کے آگے پیڑ ہے، اس کی شاخ پہ بیٹھ کے بتاؤں گی۔ تو شکاری نے کہا بتاؤ پہلی بات۔ تو اس نے کہا جو چیز ممکن نہ ہو اس کا کبھی یقین مت کرنا۔ شکاری کو کچھ سمجھ میں آیا کہ کام کی بات ہے، اس نے چھوڑ دیا چڑیا کو۔ وہ دیوار پہ جا کر بیٹھی اور کہنے لگی کہ کھا گئے دھوکہ تم، میرے گوشت تو بہت تھوڑا سا ہے میرے اندر، لیکن میرے پیٹ میں ایک پاؤ بھر کا ایسا قیمتی پتھر ہے، نایاب بالکل، کہ تیری نسلیں سنور جاتی۔ اب اسے بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیا ہوا، ہاتھ سے جاتا رہا، یہ تو اس کی باتوں میں غلط آ گیا، تو بہت افسوس کرنے لگا۔ تو جب اسے افسوس کرتے دیکھا تو اس نے کہا کہ ابھی کہا تھا نا، تو یہ بھی بتایا تھا کہ جو چیز ممکن نہیں ہو اس کا یقین نہیں کرنا۔ تو اس نصیحت وہ سن لی، خالی اس پر تو عمل کیا نہیں۔ یہ کچھ گرام میرا وزن، اور پیٹ میں میرے، اور اس میں معدے کے اندر جو ذرا سا ہے، اس کے اندر ایک پاؤ کا یہ 250 گرام کا پتھر کہاں سے آ جائے گا؟ اور سنا، اور تو نے افسوس کرنا شروع کر دیا، اور جو نصیحت کی تھی اس پر ذرا بھی غور نہیں کیا، خالی سنا تھا بس کہ ہاں اچھی بات ہے۔ وہ اچھی بات کہہ کے خالی مان لی تھی، اس اچھی بات کو کام میں بالکل بھی نہیں لایا۔ اور باتیں تو جو یہ پہلی تھی، اس کے اندر بہت چیزیں ہیں جو حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، تو حکمت کی تو آپ کو جہاں بھی ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، جہاں ملے لے لینا۔ اسلام دشمنوں کے پاس ملے تو وہاں سے لے لینا، تمہاری تھی، اصل میں کھو گئی تھی۔ الحکمت ضالۃ المومن فحیث وجدہا فہو احق بہا۔
تمہاری کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں بھی ملے اسے لے لینا، یہ مت سمجھنا، یہ مت کہنا کہ یہ تو کافروں کی تقلید ہو گئی۔ حکمت کی چیز ہے تو تمہاری ہوگی، تمہیں ملی نہیں ہوگی، اب ڈھونڈنے سے مل نہیں رہی ہوگی، وہ وہاں ذرا سامنے سے مل گئی۔ تو جہاں بھی ملے تم اس کے زیادہ حقدار ہو کے لے لو، اسے قبول کر لینا، بہت بڑی بات سکھائی تھی۔ وہاں بھی یہ بات بھی جو اس نے اسے، یہ پہلی میں نے ابھی بتائی خالی، اور یہ بھی قرآن کی تاکید ہے، یا قرآن ہی کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جو حکمت کی باتیں ہیں، اس کو ایک واقعے کے انداز میں وہاں پر بیان کر دیا۔ جو چیز ممکن نہ ہو اس کا یقین نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں مثلا مثال کے طور پہ یہ فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ کی آیات ہیں، بہت سی آیات جگہ جگہ کا کائنات کے اندر ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی کریشن اور تخلیق کے اندر، اور اس کے اندر جو دن اور رات کے اندر جو چینجز ہیں، ڈفرینس ہیں، اس میں سب اللہ کی آیات ہیں۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی آیات میں کبھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں کوئی بات کہہ دی اور کہیں اور ان میں آپس میں کنٹرڈکشن، تضاد، ورودہ بھاس ہو جائے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر غیر اللہ کا کلام ہوتا تو ملتے تمہیں اس میں تضاد بہت، یا ٹکراؤ آپس میں، ایک بات اور دوسری اس کے خلاف، یہ ممکن نہیں ہے۔ کائنات میں جو اللہ کی آیات ہیں، اس کلام کے اندر جو آیات ہیں اس کے خلاف نہیں جا سکتی کبھی، اس لیے کہ وہ بھی آیات اور یہ بھی آیات، قرآن ہی نے ان کو آیات کہا، الفاظ کی شکل میں بھی آیات ہیں۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے اصول نہیں بدلتے، اس کائنات میں اللہ نے اپنے اصول رکھ دیے، اسے کہا ہے سنت اللہ، جتنے اصول یہاں کائنات میں ہیں ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ ویسے ہی رہیں گے۔ اب یہ بھی کائنات کے اصولوں میں سے ہے، یونیورس کے اندر جو اللہ نے رکھ دیے ہیں، کہ زمین کس رفتار سے گھوم رہی ہے، یہ رفتار بدلے گی نہیں۔ زمین سورج سے کتنے فاصلے کے اوپر ہے، اور کب کب سال کے کس حصے میں کتنے فاصلے پر رہتی ہے، یہ بدلے گا نہیں۔ اب جو آج کی تاریخ ہے، آج کی تاریخ میں 14 دسمبر میں سورج جس وقت نکلا ہے، اگلے سال 14 دسمبر میں اسی وقت نکلے گا، اس سے 1 منٹ کا فرق نہیں ہوگا، ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ اب سے 100 سال پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ اسی وقت نکلا تھا، اسی لیے آپ نقشے چھاپ لیتے پہلے سے کہ کب کس تاریخ کو ظہر کا وقت کب ہوگا، اور عصر کا کب ہوگا، اور مغرب کا کب ہوگا۔ یہ غیب کا علم تھوڑی ہے، اللہ کے قانون نہیں بدلیں گے۔ وہ قانون دریافت کر لیا تو اب اس سے کچھ نتیجے نکال کر لکھ، ہم نے پہلے سے طے کر لیا کب کیا ہوگا، اگلا سورج گرہن کب ہوگا، انہی گردشوں سے حساب لگا لیا، وہ بدلے گا نہیں، وہ ویسے ہی نکلے گا جیسا اعلان ہوا جب صحیح کیلکولیٹ کر دیا۔ تو اللہ کے قانون نہیں بدلتے، تمہیں اس میں تبدیلی نہیں ملے گی، ٹکراؤ نہیں ملے گا۔ اور جب بدلتے نہیں تو پھر اس کے خلاف کوئی کچھ کہے تو اس کا یقین مت کرنا، یہ بہت بہت بڑی بات ہے، یہ اس سے نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ تھا وہ جو حکایت کے اندر وہ جو پہلی نصیحت تھی۔ اب مثلا یہاں پر رامپور کے ایک صاحب تھے، وہ جیسے ڈھونگی بابا بہت سے ہوتے ہیں، وہ بابا بن گئے کرناٹک کے آس پاس جا کے، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے جانتے ہوں گے اب اسے، 10-15 سال پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے وہ باہر سے ہی اپنے علاج پتھری نکالنا شروع کر دیا، وہ پتھری نکال کے ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے کہ جا تیری پتھریاں نکال لی، کر دیا آپریشن، یوں چاقو ایسے ایسے کیا کر دیا آپریشن، یہ لے پتھری، بھیڑ لگ گئی، دنیا آنے لگی۔ پھر وہ ٹی وی پر آ گیا، اور وہ ٹی وی پر آیا تو اس کے بعد تو بہت ہی پورے ہندوستان میں مقبول ہو گئے۔ اب کہ سامنے دیکھ رہے ہیں، ہم نے فوٹو میں دیکھا، لوگوں نے جا کر دیکھا، ہم نے یہاں بھی دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ یہاں سے بہت لوگ ہیں، مجھ سے آگے پوچھتے تھے بہت سے، صاحب کیا کریں، وہ تکلیف ہے، کسی چیز سے فائدہ نہیں ہو رہا، جائیں وہاں پر۔ اب میں ان سے یہ کہہ دیتا کہ مت جاؤ تو وہ ہمیشہ مجھے الزام دیتے رہتے، جب وہاں جاتا ٹھیک ہو جاتا، آپ نے روک دیا تھا، میں چپ ہو جاتا تھا۔ میں کہتا بھی تھا کہ بھائی حضرت عیسیٰ سے بڑھ گئے آگے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے، یہ جو وہاں پر یہ بیٹھے ہوئے جو بھی بابا ہیں، یہ وہ فراڈ تو بات کو کھلا کہ وہ فراڈ تھے، وہ فراڈ ہونے ہی تھا۔ لیکن اب وہ اس وقت یہ کہنا، تو وہ لوگ جو تکلیفیں نہیں جاتی، بعض علاج ہوتے ہیں کہ کچھ
ایسے امراض کے کئی جگہ علاج کرا دیا، فائدہ نہیں ہو رہا، کہہ رہے ہیں وہاں دنیا ٹھیک ہو رہی ہے، خبریں تو یہ مل رہی ہیں نا، وہ پبلسٹی کرنے والے ہوتے ہیں ساتھ میں جو کرتے ہیں اور چاروں طرف پھیلاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ آخر میں جب کوئی چیز ممکن نہیں ہے تو تم نے اس کا یقین کیا کیسے؟ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، تو اس کا کیوں یقین کر لیا؟ اب ساری دنیا میں پھیل گئی، سارے دنیا کے اخبارات کے اندر آ گیا کہ وہ نیل آرمسٹرانگ جو پہلے چاند کے اوپر گئے تھے انہوں نے اذان کی آواز سنی تھی اور یہاں کے مسلمان ہو گئے تھے، اسپیس میں اذان کی آواز سنی تھی، پوری دنیا کے مسلمانوں کے جنرل اخبارات کے اندر چھپ گیا، بچے بچے کو معلوم ہو گیا۔ کسی کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ نیل آرمسٹرانگ سے پوچھ لے وہ زندہ تھے، کہ ان سے بھی پوچھ لو، ان کی موت تو عیسائیت ہی پر ہوئی۔ پھر ایک صاحب نے پوچھ بھی لیا خط لکھ کے، ان کا جواب ہے کہ میں نے بھی سنی ہیں افواہیں، میرے بھی کان میں پڑی۔ جو چیز ناممکن ہے کیوں یقین کرتے ہو اس کا؟ یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ بات اس کی نہیں ہو رہی کہ اللہ کی قدرت میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اب آپ یقین صرف، اور پھر اس کے بعد تصدیق بھی نہیں کرتے، ویریفائی بھی نہیں کرتے، بس ایک سے سنا اور چاروں طرف وہ۔ اب اس وقت تو یہ واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھا، ورنہ تو شاید کوئی بچہ بھی ننھا سا نہیں ہوتا کہ جس کو معلوم نہیں ہوتا اور ہر ایک پورا یقین کرتا اور ایمان لاتا۔ پھر بہت چیزیں ہیں اس جو سوچنے کی ہے یا سمجھنے کی، آپ کن کن باتوں کا یقین کرتے ہیں۔ اب ایک آیت ہے قرآن شریف کے اندر، غور و فکر کیجئے، نتیجہ نکالیے کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ اس پہ افسانے ہیں پورے کہ اللہ نے دو فرشتوں کو بھیج دیا، دو فرشتوں کو بھیج دیا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ اللہ گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے؟ شیطان گمراہ کرتا ہے، کسی کا امتحان تو ہر ایک کا چل رہا ہے، ہر ایک کے سامنے گمراہی کے اور ہدایت کے سامان ہیں، ہر ایک کی زندگی کے اندر۔ اور نعوذ باللہ یہ کہیں اللہ نے سوچا کہ یہ اس بستی کو پہ تو دراصل ہم زیادہ زور لگائیں اسے گمراہ کرنے کے لیے، تو اللہ یہ چاہتا ہے؟ ارے کسی کو وہی اگر چاہتا تو کوئی بچ سکتا تھا کہیں؟ اسے کوئی فرشتے بچا لیتے یا اس کی عقل بچا لیتی کسی کی؟ اگر اللہ یہ چاہے گمراہ تو جہنمی میں جائے گا سیدھا۔ وہ اللہ نے دو فرشتوں کو بھیج دیا کہ شیطان کافی نہیں ہو رہا تم بھی جاؤ، اور اس کے بعد وہ فرشتوں نے وہاں کہہ دیا لوگوں سے کہ ہم جادو سکھانے آئے، لیکن دیکھو خالی آزمائش کے لیے آئے اور لوگ سیکھتے تھے اور گمراہ ہوتے تھے۔ اور پھر اس کے آگے کے افسانے تو پھر ایسے اڑا دیتے ہیں عقل کو کہ جو اس کے آگے کے حصہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جو ممکن نہیں اس کا یقین مت کرنا کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا۔ اب آپ لوگ پھر قرآن کی آیتیں دے دیتے، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اس سے ہی بہت سے لوگ، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے جو ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ قرآن سے گمراہ ہوں گے کہتے ہیں قرآن کی آیت کہہ رہی، اس کے آگے وما یضل بھی الا الفاسقین، جنہوں نے طے کر رکھا ہو کہ ہمیں تو گمراہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، یعنی خود اپنے اس سے یہ آگے کا حصہ تو چھوڑ دیا۔ ان اللہ، دوسری جگہ ان اللہ یضل من یشاء، اب اللہ اسے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اللہ گمراہ کرتا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ شیطان بھٹکاتا ہے، یضل الشیطان، شیطان جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے، اللہ تو ان کا سرپرست گارڈین ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر نور میں لاتا ہے۔ اگر نہیں یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے۔ اللہ من یشاء، دو ترجمے ہوتے ہیں اس کے، جسے چاہتا ہے، اور اسی کا ترجمہ بالکل صحیح عربی میں یہ ہوتا ہے جو خود چاہتا ہے۔ اسے چھوڑ دیا، اسے لے لیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ جو خود نہیں ہدایت پانا چاہتا، جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے، اللہ کا قانون اسے کرنے دیتا ہے۔ اس لیے فوراً آگے اس کی تشریح بھی ہے اسی جگہ، بالکل اسی آیت کے اندر، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے سیدھی راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کا قانون اسے بھٹکنے دیتا ہے۔
کر دیا کہ اللہ جیسے چاہتا ہے وہ کہتا ہے. ترجمہ یہ ہے ہونا یہ چاہیے کیا جو خود چاہتا ہے نہیں آنا چاہتا ہے راستے میں تو اللہ کا قانون اسے بھٹکنے دیتا ہے. جو ممکن نہیں ہو اسے مت ماننا. آپ عالم نہ ہو, آپ عربی جاننے والے نہیں ہو, آپ کے سامنے جب یہ آ جائے کہ اللہ بھٹکاتا ہے کبھی مت ایسی ماننے کی بات نہیں ایسی بات نہیں ہو سکتی. قرآن شریف آپ سے کئی غلطی ہو گئی ہوگی ترجمے میں, آپ سے سمجھ ہو ہی نہیں سکتی. اللہ بھٹکائے گا تو اسے ویسے ہی کینسل کر دیں. حضرت عائشہ پہ الزام لگا, اگر الزام لگا حضرت عائشہ کے اوپر, قرآن کی آیات اتری اور بہت کچھ لوگ ہو گئے شاید, کچھ عرصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے خاموش. ایسی آتی ہسٹری ہے تاریخ میں جو قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ تم لوگوں نے سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا جھوٹے. اس کا انتظار کی کیا ہے کہ یہ پہلے ثابت ہوگا, معلوم ہوگا, تحقیق ہوگی, اللہ کی طرف سے تصدیق آئے گی. سنتے ہی کہا کیوں نہیں کہ یہ جھوٹ, نہیں مانیں گے اسے. جو چیز بالکل طے ہے, فائنل ہے, آخری طور پر جو ممکن ہی نہیں ہے اس کا یقین مت کرو. اس کے لیے عالم ہونے کی بھی ضرورت نہیں. کہیں غلطی ہو گئی, کہیں کسی, چاہے تاریخ غلط ہو گئی ہو, چاہے کوئی جھوٹی روایات کہیں گھس گئی ہو, چاہے کسی نے غلط ترجمہ سمجھ لیا ہو, غلط مفہوم سمجھ لیا ہو, یہ نہیں ممکن ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو طرح طرح کی بہت چیزیں, ایک دو تھوڑی بہت ہیں, کثرت سے ممکن نہیں ہے, اللہ کے قانون کے خلاف ہے, اللہ کے قانون نہیں بدلتے, ہم مانے چلے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اگر انہوں نے فرمائی تو پھر وہ اٹل ہے, ہوگی. فرمایا انہوں نے کہ اس وقت جب چند لوگ تھے مٹھی بھر اور ان پہ چاروں طرف ظلم ہو رہا تھا, اور جب ظلم ہوتا تھا تو قریب سے گزر جاتے تھے, دکھ ہوتا تھا, دخل نہیں دے پاتے تھے. دل کتنا تڑپتا ہوگا. ان پر ایمان لانے کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, انہیں ستایا جا رہا ہے اور دخل بھی نہیں دے سکتے. اس دور میں فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی, تم ڈٹے تو رہو, صبر تو کرو, ڈٹے رہو, یہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی. انہوں نے فرمایا تھا تو ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے فرمایا پھر نہ ہو. صحابہ نے مانا اسے اور ہوئی پھر وہ حکومتیں ان کے قدموں میں. اب وہی قرآن و حدیث یہ ثابت کرتے ہو کہ یہ سارے ایک ارب بھی ایمان لائیں گے. آپ کو شک ہوتا ہے کہ نہیں لائیں گے, پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگوں نے تب یقین کر لیا تھا, اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کتنے لوگ تھے مٹھی پر, 13 سال میں جانے کے بعد 100 ہوئے تھے, پورے 13 سال میں. اس شروع کے دور میں جب 10 15 20 تھے اور ان پہ ظلم و ستم ہو رہے تھے, زبان سے کوئی بولنے کے, تب فرما رہے ہیں کہ یہ حکومتیں تمہارے قدموں میں آنے والی ہے, جمے تو رہو. انہوں نے یقین کیا تھا, آپ یقین نہیں کرتے جب وہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت خبر آتی ہے تو واضح ہونے کے بعد. ابھی کچھ شک ہے, ابھی پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, یہ کیسے ہو جائے گا, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جب وہاں پہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جب خبر دی گئی ہے وہاں سے ثابت ہے دی گئی ہے تو پھر نہ ہو. اور آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں شبہات. بہرحال میں تو اس کا وہ حکایت سنا رہا تھا, آگے بھی کام کی باتیں. پہلی تو اس نے یہ کہی اور پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھ سن لی تھی, خالی سنتے ہیں پڑھتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سنیں گے اور اس سے کوئی مطلب نہیں, سنیں گے جھومیں گے, اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا تھا. وہ نصیحت کیا ہوئی؟ میں کہا تمہیں کی تھی نصیحت, سن لیا کہ ہاں بڑی اچھی بات بتا دی. کہا قرآن نے کوئی بات اللہ کے کلام کی غلط ہوگی؟ فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. برائی بھلائی برابر نہیں ہوتی, تم برائی کا جواب ذرا بھلائی سے دے کر دیکھو. جس نے تمہارے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ بھلائی کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. دشمن ہے, بہت پکا دشمن, وہ دوست بن جائے گا, جگری دوست. اللہ نے کہا ہے. نہیں ہے یقین آپ کو, سن لیتے ہیں یقین نہیں ہے. سنا قرآن شریف اللہ کا جو ترجمے سے پڑھ لیں گے, جو ترجمہ بتایا جائے گا وہ بھی سن لیتے, کرتے کیوں نہیں, جواب ایسے کیوں نہیں دیتے. یہ جو دشمن ہے چاروں طرف,
جو بدنام کر رہے ہیں مسلمانوں کو، جو جھوٹی جگہ جگہ خبریں اٹھانے کے بعد پھر ہجوم کے پورے وہ جو لنچنگ ہوتی ہے اور سب حملہ کر دیتے ہیں، ان دلوں میں نفرت ہے، بے پناہ نفرت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے کر تو دیکھو کہ کہاں کیا آپ نے۔ ایک زمانے بڑھتا جا رہا ہے، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ ان کا ماحول بڑھتا چلا جا رہا ہے، یا تو اپنا افسوس کر کے چپکے ہو گئے، یا کوئی بیان دیا تو وہ کہ دیکھیں کتنے کمینل ہیں، کتنے کٹر ہیں، کتنے برے ہیں، اور کہ آپ کا بس چلے تو آپ بھی حملے کر دیں، وہ تو بس نہیں چل رہا۔ کہا اس کا جواب بھلائی سے دے کر دیکھو جو کچھ ہوتا ہے تمہارے ساتھ، جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ جگری دوست کہہ رہے ہیں قرآن بن جائیں گے، یقین نہیں ہے آپ کو، یا یہ ہو جائیں گے۔ اور دوسرے مقام پر اور تشریح ہے، کوئی ان میں سے ابو لہب ثابت ہوا کہ سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی نہیں مانا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ جتنے بچیں گے وہ جگری دوست بنیں گے، ورنہ تباہ ہوں گے۔ جو بچیں گے وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے، کیوں نہیں بنا لیتے بھائی؟ اور صرف دوستی کی بات تھوڑی، تو جب ذہن بدلتا ہے تو وہ تو پھر پورا انقلاب ہوگا، وہ خالی دوستی تھوڑی بنیں گے کہ صرف دوستی تک رک جائے، وہ تو ایک پورا انقلاب ہوگا۔ یہ اتنا سا کام کرنا تھا، ذرا سا اپنے اوپر صبر کر کے برائی کا جواب بھلائی سے دینا تھا۔ اللہ کے کلام نے بتایا اور آپ نے سن لیا، کوئی اعتماد نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے مسلمانوں پر اعتماد آپس میں نہیں کر سکتے ایک دوسرے پہ، بھائی بھائی پر نہیں کرتا۔ یا وہ دور تھا، زیادہ پرانی بات تھوڑی ہے، مسلمان نے کہہ دیا پھر تو غلط نہیں ہو سکتی، کہہ دیا ہے نا، زبان سے نکل گئی تو غلط نہیں ہوگی۔ ہندو کہتے تھے مسلمان نے جھوٹ نہیں بولے گا، 50 سال پہلے کی بات ہے، کہتے تھے مسلمان نے جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ ہندو بولتا ہے جھوٹ، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ایک اعتماد اور ریلائبلٹی آپس میں نہیں بچی، دوسرے کیسے اعتماد کریں گے؟ یہ وہ چیزیں جو بتائی گئی تھی، جو ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہتے تھے، وہ جو دشمن تھے، سچا امانت دار۔ تب سیرت کے جلسے تو ہوں گے اور وہ ساری چیزیں سنیں گے، کچھ انہوں نے فرمایا اس پر یقین نہیں ہے، اس کے کرنے سے کوئی، اس نصیحت کو لینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو قرآن نے کہا اس پر یقین نہیں ہے، اسے لینے سے کوئی تعلق نہیں، سنا بھی پڑھا بھی جنہوں نے ترجمہ جانتے ان پر بھی کوئی اثر نہیں، یہ یقین نہیں کہ ہوگا، ایسے ہی ہوگا جیسے بتایا گیا، نہیں تو کرتے۔ ارے ٹرائل بھی گناہ ہے، کیسا کر کے تو دیکھیں شاید ہو جائے، یہ ٹرائل بھی گناہ ہے، اس کا مطلب یقین نہیں ہے، کیا کر کے دیکھ لو، کر کے دیکھ لو کا مطلب یقین نہیں کیا، کرنا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ وہ اس قصے کا دوسرا حصہ، وہ اس نے کہا چڑیا نے کہ کھا گئے دھوکہ، تو اس کے بعد پھر کہا کہ دیکھ نصیحت پر عمل نہیں کیا، نصیحت کی تھی، میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا وہ 250 گرام کا پتھر آ جائے گا، اور مجھے نکال کر خود اپنے ہاتھ سے آزاد کیا تو ویٹ کتنا تھا، کچھ گرام کا وزن، اور جو اسٹمک ہے اس میں کہاں سے آ جائے گا وہ 250 گرام کا پتھر، اتنا سا جو اسٹمک ہے اس کے اندر، اور تو نے میں نے کہا اور مان کے افسوس کرنے لگا۔ یہ کہہ کر پھر اس نے کہا اچھا دوسری سن لو نصیحت، دوسری بات سن لو، دوسری، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آ جائے، اب ہو گیا، برا ہوا، نقصان کا ہوا، جب کچھ ہو جائے پھر بات کو افسوس مت کرنا، اس کے بعد اس پر افسوس مت کرنا۔ جب تم پچھلی چیزوں کے اوپر افسوس کرتے ہو تو تمہاری صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں، واپس نہیں لا سکتے، تو تمہاری اپنی صلاحیتیں ظاہر ہوئی، تمہاری کریٹیوٹی ختم ہو رہی ہے، تمہارے اندر نگیٹیوٹی آ رہی ہے، جو ہو تو ہو چکا نا، آگے ٹھیک رکھیں گے ہم جو کچھ بھی رکھیں گے۔ تو یہ دوسری نصیحت کی تھی۔ اس کے بعد کہا میرے پیٹ میں یہ پتھر تھا، وہ بڑا افسوس ہوا، تو کہتے کہ دونوں چیزیں نہیں مانی، نہ سن لی تھی اور سن کے کہا تھا کہ بڑی اچھی، اور مانی دونوں نہیں۔ یہ دوسری بات بھی قرآن کی تعلیم ہے، بڑی پڑھی ہے قرآن کے اندر۔ انسان کے بارے میں کہا کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اس کو جب کوئی تکلیف پہنچ جاتی نا تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ اب وہ تو پہنچ چکی نا، اب مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے، مایوس ہو کے بیٹھنے کے بعد تو پھر برباد رہو گئی،
ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار لگے رہو تو اللہ ساتھ ہو جائے گا. اللہ کے ہاتھ میں تو سارے وسائل ہیں. مع الصابرین، اور صبر کا مطلب ہے لگے رہنے والا. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ چیخے نہیں، لگاتار مقابلہ کرنے والا. تو ہو گیا پھر دیکھو کہ کیا غلطی ہوئی تھی، اور پھر رکن ہو جائے، پھر دیکھو، پھر ہو جائے تو پھر دیکھو کہیں کچھ کمی رہ گئی تھی، اب ٹھیک کریں گے. یہ جہاں فرمایا کہ یہ انسان ایسا کرتا ہے کہ ذرا سا کوئی پریشان مصیبت آ گئی ہے، اب وہ ہاتھ پاؤں ڈال دیے، کانا یئوسا، مایوس ہو جاتا ہے. وہی ساتھ میں اتنے یہ بھی کہا تھا اس سے پہلے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اور ذرا ریلیف مل جائے، کوئی نعمت آ جائے، اب پھول گئے. اب نہیں سوچ دیکھتے کہ ہمیں ہدایات پر عمل کرنا تھا، یہ دیکھتے چلے جانا تھا کہ کہاں سے کامیابی کا راستہ ہوگا، ضرورت ہی نہیں ہے، پھول گئے. پھر کہتے پھر تو ہم سے بچ کے نکلتا ہے. أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. پھر بچ کے نکلتا ہے. پہلے بڑی نمازیں چل رہی تھی، دعائیں چل رہی تھی، اب وہ سب ختم ہو گئی، تو ہو گیا نا، مصیبت ختم ہو گئی. اور آ جائے کہیں پکڑ اسے تو پھر اب مایوس ہو گئے کہ اب کیا کریں. یہ مایوسی کو قرآن نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جب حضرت یوسف زمانہ ہو گیا کہ یوسف کی کوئی خیر و خبر نہیں، بچپن سے جوانی ہو گئی، کتنے عرصہ گزر گیا ہوگا، بچپن سے جوان ہو گئے تو مصر میں بیٹھے ہوئے، تمام شاہی اختیارات کے ساتھ میں، یہاں خبر نہیں ہے. تو بیٹوں سے کہا کہ اِنَّهُ لَا يَئِسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اب وہ بتا چکے ہیں بچپن میں بھیڑیا کھا گیا، کہا کہ اللہ کی رحمت سے تھا. بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، ایک پیغمبر تھے، نبی تھے. خواب کی تعبیر یہ تھی کہ سب ان کے قدموں میں ہوں گے، سب ان کے ماتحت ہوں گے، سب ایک چاند اور سورج اور تارے. نبی تھے، انہیں معلوم تھا کہ جہاں ہیں وہ عظمت کی بلندیوں کے اوپر کہیں ہوں گے، ان کا اینڈ ایسے ہونا ہے. تو اب کتنا عرصہ گزر گیا بچپن سے، مثلا 30 سال گزر گئے. 30 سال میں وہ یقین نہیں بدلا ہے اور بہت اونچی جگہ پر پہنچنا ہے، ان کو اونچے مقام پر پہنچنا ہے. اب یہ تو یہ ہے کہ کوئی وعدہ اللہ نے آپ سے کیا، ان کا صاحب 2 سال تو ہو گئے، آپ محنت کرو گے تو پھل ملے گا. 2 سال ہو گئے کرتے کرتے، کیا کب ہوگا، ہم تو کیے چلے جا رہے ہیں، کتنا عرصہ اور کریں. وہ 30 سال انہیں معلوم ہے کہ نہ صرف یہ کہ یوسف موجود ہیں، یوسف علیہ السلام نہ صرف یہ کہ موجود ہیں، بلکہ ان کو تو کامیابیوں کی اونچی منزلوں پر پہنچنا ہے. تو ان کو وعدے کا اللہ کے یقین ہے، معلوم ہے. تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ دیکھو، تلاش کرو، اب بھی انہیں ڈھونڈو. اور اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، کافر مایوس ہوتے ہیں. آپ میں سے تو کوئی نہیں کرتا کفر. ایمان لانے والے مایوس اللہ کی رحمت سے نہیں ہوتے. بھرا پڑا ہے قرآن شریف میں. اور اصل میں تو یہاں ساری آیات میں نہیں پڑھ سکتا، اس رکوع کی پڑھ کے دیکھیے گا، سورہ زمر 39ویں سورت 39 اور آیت نمبر 50 53 سے 53 سے آگے وہ پورا رکوع پڑھ کے دیکھیے گا. میں 2 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو قرآن نے کہا تھا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. میرے ان بندوں سے کہہ دو جو بہت اپنے آپ کو تباہ کر چکے، جنہوں نے تباہ کر ڈالا، انہوں نے کر ڈالا خود. اللہ نہیں کرتا کسی کو تباہ، وہ قانون ہے، اس قانون کے مطابق تباہی ان پر آ جاتی ہے جو خود تباہ کرتے ہیں اپنے آپ کو، چاہے جان بوجھ کر کریں چاہے کسی غلطی سے کریں. تو میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا کبھی کسی اسٹیج پر. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کتنی غلطیاں ہوں ان سب کے برے انجام سے بھی آگے روک سکتا ہے. اس کا جو نقصان پہنچنے والا ہے ان سب ساری غلطیوں کے برے انجام سے کو ڈھک دے گا. ڈھک دینا، معاف کرنا بھی نہیں. یہ فائل ہے، اب اس کے پیج نہیں کھولے جائیں گے، بند کر دی اتنے. اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کا برا نتیجہ نہیں ملے گا. انہ هو الغفور الرحیم. آگے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کرنا کیا ہے، رب کی طرف پلٹو. اپنے کیسے پلٹو گے؟ کوئی جگہ ہے، کوئی مقام ہے کہ جاؤ وہ پتہ بتا رہے ہیں وہاں ملے گا؟ تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، پلٹیں گے کیسے؟
اس نے سب بتا دیا، دے دیا آپ کو سب کچھ، کے سولوشن سارے دے دیے ہیں. واسلموا لہو، اور اسلام لاؤ پہلے اس پر، سر تسلیم ہم کرو، یہی اسلام، اسی کو اسلام کہتے ہیں. سر جو کہا ہے وہ ایسے ہی ہوگا، جو کہا ہے ایسے ہی کریں گے، جو بتایا ہے ایسے ہوگا، اور جیسے کہہ رہے ہیں ویسے ہی کریں گے، یہ اسلام ہے. سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا. واسلموا لہو من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ بیانک انجام تمہارے سامنے آ جائے پھر مدد، جب آ جائے گا پھر مدد نہیں ہوگی. اس سے پہلے واپس پلٹ جاؤ تو سب تمہیں مل جائیں گے، سولوشن تمہیں مل جائیں گے کہ سب چیزوں سے، ساری مصیبتوں سے نکل جاؤ گے، سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. آپ مایوس کسی اسٹیج پر مت ہو نا، وہ سب کچھ بھی ٹھیک ہو جائے گا. پلٹو. اچھا پلٹ کے کیسے دیکھیں، کہاں دیکھیں؟ قرآن تو مثال کے طور پر کہیں لڑنے کی بات کرتا ہے، کہیں کہتا ہے ذرا بچ کے نکل جانا، اور کہیں کہہ رہا ہے سامنا کرنا، جان جائے گی تو صرف اللہ کے راستے کے اندر اس سے اونچا راستہ کہیں نہیں ہو، کہیں کہہ رہا ہے بچ کے نکل جاؤ، مقابلہ مت کرنا. فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہارے رب نے جو بھی نازل فرمایا ہے اس میں جو احسن ہے اس کی پیروی کرنا. احسن کیا ہے؟ سبھی چیز احسن ہی ہے. قرآن میں کوئی چیز ایسی ہے جو احسن بہت اچھی نہیں ہے، اور اس میں جو احسن ہے اس کی کرنا اتباع. یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ کچھ چیزیں اچھی ہیں وہ لے لیے، پھر باقی تو نعوذ باللہ کہ پھر وہ زیادہ کام کی نہیں، کچھ کم اچھی ہیں. ہر چیز تو احسن ہی ہے. اس سچویشن کے حساب سے تمہاری جو ضرورت ہے، اس سچویشن میں کیا انسٹرکشنز تھی، وہ ہے اس وقت کا احسن. جب لڑنا تھا اس وقت بچ کے نکلنا احسن نہیں تھا. جس سچویشن میں لڑنے کو کہا تھا، جس سچویشن میں شر سے بچ کے نکلنے کو کہا تھا، اس سچویشن میں لڑنا اچھا نہیں تھا، احسن نہیں تھا. یہ الگ الگ مقامات کے لیے الگ الگ ہدایات ہیں. اس موقع کے لیے کون سی ہدایت سب سے اچھی ہے، وہ اس موقع کا احسن ہے. ہر موقع کی ہدایات ہیں، تمہیں تمہارے موقع کی ہدایات ملیں گی. پہلے تو پلٹو، تلاش کرو، ڈھونڈو. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی، لقد انزلنا الیکم کتاب فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس میں. تو جب اللہ نے کہا تو تمہارا ذکر ہے، تو تمہارے مسائل ملیں گے، سولوشن بھی ملے گا. لیکن جو ڈھونڈے گا اسے ملے گا، اور پھر وہ کامیابی کے راستوں کی طرف جائے گا. ہو جائے پیچھے کا غم نہیں کرنا ہے، اس سے خون جلتا ہے اپنا. نقصان ہو گئے، اب اسی میں پڑے رہو گے، اس سے تمہارا خون جل رہا ہے، آگے کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں. وہ تو ہو چکا. یہ تو دیکھنے کے لیے ہم نظر ڈال سکتے ہیں کہ غلطی کہاں ہوئی تھی، اور کرن ڈالنا بھی چاہیے. لیکن آگے کی دنیا ہے، آگے کا مستقبل ہے، اور اللہ جو ہے وہ سارے، اگر صحیح فیصلے ہمارے ہوں تو ہمارے ساتھ ہو جائے گا. صبر کریں اور ہدایت لیں، اور مقابلہ جو ہے مسائل کا کرتے چلے جائیں گا، ملے گی کامیابی. تو یہ دوسری بات جو وہ بتا گئی تھی. پھر یہ حالات آپ کے سامنے جو ہیں ملک کے اندر، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، انسان کوئی ذرا سا ریلیف مل جاتا ہے نا، بس پھر بھول جاتا ہے. اب اتنے دنوں چاروں طرف سے یہ چل رہا تھا کہ موب لنچنگ اور یہ اور ہنگامہ اور گائے کا اور لو جہاد، اور چاروں طرف بہت جا رہا تھا. اب میرا ذرا سا ریلیف، کچھ خبریں آئیں. ان کا بس اب تو کیا ہوا، اب یہاں سے نا، یہاں سے تو الٹے چل پڑے، اب جا کر اب تو یہ سب ختم ہو جائیں گے. تو یہ ریلیف آپ کو اس لیے ملا ہے کہ کام کر لیں، اللہ نے اس لیے دیا ہے. اس میں کچھ کر لیجئے، یہ خوش ہونے کا نہیں ہے. مہلت عمل کی مہلت ہے، اور یہ پھر واپس پلٹ جائے گی. عمل کی مہلت اگر زیادہ وقت نہیں لگے گا واپس پلٹنے کے اندر، عمل کی مہلت پلٹ جائے گی. مہلت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ پریشانی گئی، مہلت کو لوگ سمجھتے ہیں مصیبت گئی. پھر جو انجام آگے رکھا ہوا ہے جسے عذاب کا، پھر آ جائے گا. اس مہلت کا استعمال کرنا، اس کے دیوی خبروں پر یقین کرنا. نہیں کیا، پھر یہ کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں کیا، کہ جو اس کا احسن حصہ ہے اس کے اوپر نہیں کیا، یہ کر لو من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اچانک آ جائے گا عذاب، شعور بھی نہیں ہوگا تمہیں.
پہلے سے نہیں سوچ سکتے، اس وقت نہیں سوچ سکتے کیا، اور اچانک پکڑے جاؤ گے، اچانک کچل دیے جاؤ گے، اچانک عذاب چھا جائے گا تمہارے اوپر۔ اس سے پہلے کر لو جو احسن حصہ ہے تمہارے حالات کے اعتبار سے، تم سے کیا کہا گیا تھا اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے، وہ اس کا احسن حصہ ہے، پہلے اس کی اتباع کر لو۔ یہ تھی چڑیا کی دوسری نصیحت۔ پچھلے کا غم مت کرنا، جو کچھ ہو گیا اس کے اوپر پچھتانا منت، اس کے اوپر افسوس کے ہاتھ مت ملنا، وہ ہو گیا، اسے دیکھو آگے کیا ہے مستقبل میں۔ اب جو ہو گیا۔ اب جب اس نے کہا کہ وہ میرے پیٹ میں تو بڑا قیمتی پتھر تھا، نسلیں سنور جاتی، انہوں نے ہاتھ ملنے شروع کیا، دیکھ پہلی نصیحت کی تھی نہیں سنا، سن لیا، اتری نہیں طرح سے بھی، اور دوسری نصیحت یہاں پر بیٹھ کے دیوار پہ کی تھی کہ جو جائے اس کا غم نہیں کرنا ہے، تھا بھی ہیرا اور چلا گیا تو اب کیا کر لے گا، اب تو اپنے آپ کو جلائے گا اور اپنا خون جلائے گا، اور آگے کی ساری تیری صلاحیتیں برباد ہوں گی۔ آگے کے لیے سوچو، گیا چاہے جتنا قیمتی گیا کہ ہمیں تو یہاں پر تو لاکھوں کروڑوں بن جاتے، ہم نے چھوڑ دیا۔ اچھا بن جاتے گیا نا، آگے کی باتیں دیکھو۔ کہا کہ پھر اس سے پہلے کر لو کہ تمہارے اوپر عذاب نہیں چھا جائے، یہ دوسری نصیحت تھی چڑیا۔ اور اس کے بعد یہ کہہ کے وہ اٹھی، پیڑ کی شاخ پہ بیٹھی، اس نے کہا تھا تیسری وہاں سے کروں گی، پیڑ کی شاخ پہ بیٹھ کے کہنے لگی تجھے پہلی بات بتائی تو نے کوئی سبق نہیں لیا، تجھے دوسری بتائی کوئی سبق نہیں لیا، تیسری بتا کے کیا کروں، یہ کہہ کے اڑ گئی، تجھے بتانی بیکار ہے۔ تو دو نصیحتیں آپ کے سامنے آ گئی قرآن کی روشنی میں، عمل کریں گے آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ تیسری میں بھی آگے نہیں بتا رہا، بہت ہیں اصل میں تو، ان پر عمل کر لیجئے، آگے زندگی سنبھل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو واقعی جو ہدایت ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے والی، جس میں آپ کا ذکر ہے، اس کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کی ذکر اور آپ کی اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتوں کا حل موجود ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، مجھے تو جو بھی پکارتا ہے جواب دیتا ہوں، کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں جو پکارتا ہے، پکارے تو اسی کو، اجیب دعوت الداع، کیا فلیستجیبوا لی، میں دے رہا ہوں جواب، سنو بھی تو، تم بھی تو ریسپونڈ کرو کچھ، میں تو دیتا ہوں ہر ایک کو جواب۔ کیسے دیتا ہے، آپ کو کہاں ملے گا، آپ تو بہت دفعہ پکارتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ ہر ایک پکارنے والے کو دیتا ہوں، جواب دے چکا، ایڈوانس میں ہے آپ کے پاس رکھا ہوا گھر میں، اسے معلوم ہے قیامت تک کس کو کیا ضرورتیں پیش آئیں گی، سب معلوم ہے، وہ ایڈوانس میں دے دیا ہے۔ اب جس وقت آپ نے پکارا اس کے بعد دیکھیے بھی تو جواب آ گیا ہے، تو فلیستجیبوا لی، یہ بھی تو ریسپونڈ کرے، یہ بھی تو ذرا سا جواب پر غور کریں میرے، تو جواب پر غور کیجئے، جو ہمارے جو چیزیں آتی جائیں اس کے جواب پر غور کیجئے کہ اللہ دے چکا ہے، اور پھر غور کرنے کے لیے پھر ایک ہی جگہ ہے، وہیں جانا پڑے گا۔ اس کو تو رکھ دیا احتیاط سے، سن لیا، پڑھ لیا، بہت آگے بڑھے تو ترجمہ پڑھ لیا، اور ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی اسی کی اسی جگہ ہے، یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ پھر بھئی جواب آ گیا تو کچھ کرنا ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ آپ نے کیا اور پھر یہیں پر آپ کو تکیے کے نیچے نوٹ ملنے شروع ہو گئے۔ یہ بھی بتاتے ہیں وظیفے کہ یہ اگر اتنا پڑھ لو گے تو روز تکیے کے نیچے اتنے پیسے ملا کریں گے، اب وہ آپ کو ان وظیفوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ تو ہیں 70-80 سال پرانے کسی کے لکھے ہوئے، جس نے بھی لکھ دیا تھا ان کتابوں میں، تو انہوں نے لکھا روز ایک آنا ملا کرے گا، آپ کے کس کام کا بھائی؟ اب یہ تھوڑے لکھا تھا کہ آگے کے دور میں جو ہے وہ 1000 ملا کریں گے، 1000 روپے ملا کریں گے، تو ایک آنا تو آپ کے کام کا بھی نہیں، اسے چھوڑ دیجیے وہ تکیے کے نیچے ملنے والے کو۔ اب کچھ کرنا ہے، اور وہ کیا کرنا ہے جواب آتا ہے، آپ سنتے نہیں، وہ کرے زندگی بدل جائے گی، اپنی بھی بدلے گی، اجتماعی بھی بدلے گی، کلیکٹیو بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی قسمت اپنے ہاتھوں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو۔ بارک اللہ لنا و فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم۔